بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل الفلاح سوسائٹی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہی پروردگار سے دعا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور ہم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان ہی کے متعلق باتیں بیان کی جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک حدیث کو لے کر آئے ہیں جو رمضان ہی کو لے کر بیان کی گئی ہے، جو رمضان ہی کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ دوستو، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ایک خوشخبری دیتی ہے ہمیں کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ وہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے۔ دوستو، یہ حدیث کے بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوستو، کیا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ سمجھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، وفی روایت، ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، بندی بنا لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اس حدیث کیا کہنا چاہتی ہے۔ پھر بھی ہم حدیث کے اندر چند ایسے الفاظ ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھا ہے سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور یہ ابواب الرحمہ، یہ ابواب الجنہ کے ہی تحت آ چکا ہے۔ دوستو، ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی پریشانی میں اگر بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا مطلب اس کا تھا۔ دوسری بات کہ ابواب الجنہ، ابواب الجنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ رمضان مبارک میں رہ کر ایسے اعمال کرے گا جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ مثال کے طور پر رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، رمضان مبارک کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تو ایسے ایسے اعمال کرے گا جو جنت کے اندر لے جانے والے ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں جو لے جانے والے اعمال ہیں، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کرنا ہوتا ہے، یہ وغیرہ جو
गुनाह है। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में बंदे के अंदर ये जुर्अत पैदा कर देता है कि वो बंदा गुनाहों की तरफ माइल नहीं होता, गुनाहों की तरफ उसका खिंचाव नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह को राज़ी करने में लगा हुआ होता है और बंदा ऐसे अमाल से परहेज करता है जो जहन्नम में ले जाने वाले होते हैं। शयातीन को कैद कर लिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि शैतान के अंदर जो कुदरत होती है लोग बंदों को फंसाने की, उस कुदरत को अल्लाह ताला जब्त कर लेते हैं, काबू में कर लेते हैं कि वो शैतान अब चाह कर भी ईमान वाले बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उनको अपने झांसे में फंसा नहीं सकता। अल्लाह ताला उस शैतान की कुदरत पर कब्जा कर लेते हैं और वो शैतान क्या है, मकबूज हो जाता है, वो शैतान की ताकत नहीं रहती। तो ये था मुख्तसर सा मतलब जो मैंने आपके सामने रखा। और अब्वाबुर रहमा का मतलब भी यही है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाता है कि अब मोमिन बंदों को हिदायत होगी, यानी कि मोमिन बंदे रमज़ान मुबारक के महीने में गुनाहों से परहेज करेंगे, अल्लाह की तरफ झुकेंगे, अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे, अल्लाह को मनाने वाले अमाल करेंगे, रातों में जागेंगे, ये वगैरह वगैरह मतलब होता है अब्वाबुर रहमा। तो ये मतलब था हदीस मुबारक का। यहाँ पर हमें एक सवाल होता है कि जब रमज़ान मुबारक के अंदर शैतान को कैद कर लिया जाता है तो फिर बाज लोग ऐसे भी हैं, बाज मुसलमान ऐसे भी हैं जो रमज़ान मुबारक के अंदर भी गुनाह करते हैं, रमज़ान मुबारक के अंदर भी अल्लाह को नाराज करने वाले अमल करते हैं। दोस्तों इसकी मिसाल हमारे बड़े यूं देते हैं कि ये समझ लीजिए कि गाड़ी 180 की स्पीड से, 180 की रफ्तार से अगर चली जाती हो और उसकी चाबी बंद करके चाबी निकाल ली जाए तो क्या वो गाड़ी फौरन रुक जाएगी? नहीं रुक जाएगी, इसलिए कि उसकी स्पीड बाकी है, वो रफ्ता रफ्ता रुकेगी, वो गाड़ी रफ्ता रफ्ता रुकेगी, एकदम से नहीं रुकेगी। इसी तरह कुछ बंदों का हाल है कि बंदों ने 11 महीनों में इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए हैं कि उनकी गुनाहों की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब शैतान को तो बंद कर लिया गया, लेकिन वो स्पीड से जो आ रहे थे वो स्पीड अब रफ्ता रफ्ता कम हो जाएगी और आइंदा चलकर अगर वो बंदा वाकई मुसलमान है, वाकई मोमिन है, दिल से वो कलमा पढ़ने वाला है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला उसको जरूर हिदायत देंगे। अल्लाह ताला बे इंतहा रहम करने वाला है, बे इंतहा मेहरबान है। अल्लाह ताला के जैसा कोई रहम करने वाला नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आइंदा इंशाअल्लाह एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।